حضرت سیدنا صدیق اکبر کے دور میں حضرت علی مرتضیٰ مجلس شورا کے ممبر تھے۔ جس طرح کسی بادشاہ کی کابینہ ہوتی ہے جن سے مشورہ کرتا ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر کی کابینہ کے اہم فرد حضرت علی مرتضیٰ تھے۔ اسی طرح جناب صدیق اکبر کے بعد جب حضرت عمر کا دور آیا، وہ حضرت عمر کا با کمال دور جو اسلام کی تاریخ میں عزت کا دور ہے اور مسلمان اور اسلاموں کی عزت کا باعث بنا، وہ حضرت عمر کا دور جس دور کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسلام کو اتنی شوکت بخشی، اتنی عزت بخشی، اتنا وقار بخشا کہ مسلمانوں کے نام سے کافروں کے بادشاہ کانپتے تھے۔ یہ عزت جس دور میں اسلام کو ملی، اس حضرت عمر کے دور میں بھی حضرت علی مرتضیٰ آپ حضرت عمر کی کابینہ کے، حضرت عمر کی شورا کے اہم ممبر تھے، اور حضرت سیدنا فاروق اعظم حضرت علی کے مشورے پر بہت بڑا اعتماد کرتے تھے۔ جب ایران کے ساتھ جنگ ہوئی، ایرانی لشکر کی تعداد 1,00,000 کے قریب ہے، بعض نے 1,00,000 سے بھی زیادہ ذکر کی، اور مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد سارے لشکر ملا کر 30,000 بمشکل بنتی تھی۔ صحابہ کرام کے دل میں خیال آیا، اتنے بڑے سپر پاور سے ٹکر لینا، اتنی بڑی حکومت سے ٹکر لینا جس کی لشکری تعداد 3 گنا زیادہ ہے، اور وہ دنیا کی سپر پاور ہے، اور رستم کہا کرتا تھا جو مجھ سے ٹکرائے گا وہ پاش پاش ہو جائے گا۔ حضرت عمر کی فوجیں جب مقابلے کے لیے گئیں، بعض لوگوں نے مشورہ دیا کہ اگر امیر المومنین حضرت عمر فوج میں خود آ جائیں اور فوج کی کمان کریں تو یقیناً فوج کا جذبہ اور زیادہ ہوگا۔ جب امیر المومنین کو فرنٹ لائن پر دیکھیں گے تو لوگوں کے اندر ایک ولولہ، ایک جوش اور ایک جذبہ آئے گا، لہٰذا لوگوں نے کہا حضرت عمر کو میدان جنگ میں جانا چاہیے، تب ایران فتح ہوگا اور تب ایرانی فوجوں کو شکست دی جا سکے گی۔ اس بات کو مجلس شورا میں رکھا گیا۔ شورا کے لوگوں نے بھی کہا ہاں امیر المومنین، اگر آپ میدان میں جائیں یقیناً آپ کو دیکھ کر قبائل کے قبائل گھروں سے نکلیں گے۔ جب سنیں گے امیر المومنین میدان میں آ گئے تو امت کے اندر ایک ہلچل مچ جائے گی اور ہر جانب سے اسلامی لشکر کے قافلے آئیں گے۔ لیکن حضرت علی مرتضیٰ آپ نے فرمایا اے عمر بن خطاب، امیر المومنین آپ کو میدان جنگ میں نہیں جانا چاہیے۔ چکی گھوما کرتی ہے تو بنیادی کلی کے زور پر گھوما کرتی ہے۔ اے امیر المومنین، میں نے مانا اسلام کی چکی بڑی قوت سے چل رہی ہے، لیکن اللہ کی قسم ہمارا سارے کا سارا بھرم عمر کی وجہ سے ہے۔ اے عمر، تیری ذات کی وجہ سے یہ ساری شان و شوکت، یہ قوت، یہ جلالت، اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کو یہ جو دنیا میں مقام عطا فرمایا یہ آپ کی وجہ سے ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ آپ میدان جہاد میں چلے جاتے ہیں، میدان جنگ میں چلے جاتے ہیں تو دشمن آپ کو ٹارگٹ بنائے گا، اور اگر آپ شہید ہو گئے اسلامی قوت کی کمر ٹوٹ جائے گی، مسلمانوں کی کمر ٹوٹ جائے گی، اور آپ والا سہارا ختم ہو جائے گا۔ لہذا علی کہتا ہے امیر المومنین، آپ اس وقت امت مسلمہ کی قوت کا بنیادی عنصر ہیں، آپ کو مدینہ میں رہ کر گائیڈ کرنا چاہیے۔ آپ سلامت ہیں تو یہ عزتیں سلامت ہیں۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا میں وہی بات مانوں گا جو مشورہ علی مرتضیٰ دے رہے ہیں، اور اسی پر آپ نے عمل کیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ حضرت عمر کے اندر بہادری کی کمی تھی۔ حضرت عمر کی بہادری کی جوہر تاریخ اسلام میں نمایاں ہیں کہ جب آپ نے مکہ سے ہجرت کی تو سارے مسلمانوں نے عموماً چھپ کر ہجرت کی، لیکن حضرت عمر جب ہجرت کرنے لگے تو آپ صفا پر آئے اور آپ نے پہاڑی پر کھڑا ہو کر کہا اے مکہ والو، میں عمر ہجرت کے لیے مدینہ جا رہا ہوں، ہے کوئی مائی کا لال عمر کا راستہ روکنے والا؟